کیا آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں تقریباً 280 ملین لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں اور خواتین میں اس کی شرح 50% مردوں سے زیادہ ہے۔ تقریباً ہر سال 700,000 لوگ ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو اتنی سٹڈیز نہیں ہوئی، لیکن یو ایس میں جو سٹڈیز ہوئی ہیں اس کے مطابق تقریباً 1 انسان 5 میں سے زندگی میں سویئر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ جب اگر ہم خواتین کی بات کریں تو 3 میں سے 1 خاتون سویئر ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں اور مردوں میں 5 میں سے 1۔ اگین سٹڈیز کے مطابق اگر ہم کچھ جگہوں کی بات کریں جہاں پہ ڈپریشن بہت زیادہ ہے، اس میں سے ایران، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہے، کیونکہ ان جگہوں پہ سٹڈیز ہوئی ہیں، ان کے بارے میں وہاں پہ بات کی جاتی ہے، وہاں پہ اویئرنس زیادہ ہے، تو وہاں کی ریشوز ہمیں پتہ ہیں۔ لیکن سب کانٹیننٹ میں بھی ڈپریشن بہت عروج پہ ہے، ہر ایک کو ڈپریشن ہو رہا ہے۔ اور 2019 میں جو سٹڈیز ہوئی تھی اس کے مطابق 5 سال میں 10% ریشو جو ہے، پرسنٹیج جو ہے وہ بڑی ہے ڈپریشن کی، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جب تک یہاں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے ہم آج سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اسی لیے آج جس پرابلم کی، جس ایشو کی ہم بات کر رہے ہیں، دیٹ از یور مینٹل ہیلتھ، وچ از سو امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ اگنور کی جاتی ہے۔ اور آج کے شو میں وی ہیو ود اس ڈاکٹر سعد بشیر ملک۔ He is the most famous, most experienced psychiatrist in Pakistan، جنہوں نے اپنی زندگی کا تمام جو اپنا کریئر ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے میں، سٹڈیز کرنے میں اور اس کے بارے میں اویئرنس پھیلانے میں گزاری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا پروگرام اور بات کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ۔ السلام علیکم ڈاکٹر سعد اینڈ ویلکم ٹو مائی شو۔ I'm delighted to be here. سر، ظاہر سی بات ہے کہ جب ڈاکٹر آتا ہے تو ڈاکٹر سے ہر کوئی مرض کی ہی بات کرتا ہے، تو تھوڑا سا مجھے اگر پہلے اپنی ہسٹری بتائیں کہ ہاؤ یو اسٹارٹیڈ یور کریئر، واٹ ہیو یو ڈن، ہاؤ مینی ایئرس دے ہیو بین۔ میں نے جی 1971 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا، اور 3rd ایئر میں ہمارا ایکسپوجر ہوا تھا پیشنٹ کیئر کے ساتھ، وارڈس میں جانا۔ اور ایک چیز جو مجھے بہت اسٹرائک کرتی تھی کہ ہمارے ٹیچرز، پروفیسرز، نرسز، ڈاکٹرز وہ مریضوں سے بڑی بدتمیزی سے پیش آتے تھے۔ کوئی کمپیشن نہیں تھی، کوئی ایمپتھی نہیں تھی، کسی کو بابا کہنا، کسی کو مائی کہنا، اور ہمیشہ تو کر کے بلاتے تھے۔ اور دیٹ ریئلی اسٹرک می کہ ہم کیوں نہیں تمیز سے بات کر سکتے، اٹ ڈزنٹ کاسٹ اینی تھنگ۔ تو وہاں سے میرا سائیکائٹری میں انٹرسٹ پیدا ہوا، اینڈ آئی سیڈ دس از اے فیلڈ جو مجھے کرنی چاہیے۔ تو آئی گریجویٹڈ ان 77، اس کے بعد ہاؤس جاب کیا، اور اس کے بعد میں 79 میں انگلینڈ چلا گیا، وہاں پہ 5 سال میں سائیکائٹری کی ممبرشپ آف دا رائل کالج۔ آئی کیم بیک ان 84، پھر میں یہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، پھر ایسوسیٹ، پھر پروفیسر۔ تو 35 سال سرکار کی نوکری کی، اور اس کے بعد ریٹائرڈ 10 ایئرز اگو، پھر 10 سال شالیمار میں پروفیسر رہا۔ اور جب میں آیا تھا یہاں پہ 84 میں، تو کسی کو سائیکائٹری کا خاص پتہ نہیں تھا۔ لوگ سمجھتے تھے یہ مغربی ممالک کے مسائل ہیں، لیکن جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ اسپیشلی رورل ایریاز میں there were no psychiatric services at all۔ یعنی آج بھی اس ملک میں 25 کروڑ آبادی کے لیے کوئی 400 سائیکائٹرسٹ ہیں، وہ بھی شہروں میں۔ 70% شہروں میں ہیں، اور 70% جو مریض رورل ایریاز میں ہیں وہاں پہ صرف 30% سائیکائٹرسٹ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یو ایس اے میں 10,000 مریضوں کے لیے ایک سائیکائٹرسٹ ہے، یو کے میں 25,000 کے لیے ایک ہے، اور ہمارے یہاں 5 لاکھ کے لیے ایک سائیکائٹرسٹ ہے۔ سو آج بھی ہمارے جو مریض ہیں ان کا اکثر علاج
جن بھوت والے بابا کرتے ہیں, عامل کرتے ہیں, جعلی پیر اور جعلی حکیم کرتے ہیں. That's the treatment our patients get. It is not medication, it is not therapy. 70-80% just get this. I had two choices. One was کہ میں بھی وقت پاس کروں, private practice develop کروں, اور دوسرا تھا کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. تو پھر ہم نے ایک چیریٹی آرگنائزیشن مائنڈ کے نام پہ شروع کی کوئی 30-35 سال پہلے. ہم نے کلینکس کھولے مختلف شہروں میں جہاں کچھ نہیں تھا, لیکن ٹارچر ہوتا تھا مریضوں کو, ذہنی مریضوں کو. پھر کالجز میں, بینکس میں, سول سرونٹس کے لیے, ججز کے لیے, ہاؤس وائفس کے لیے, کلبس میں سیمینارز کیے, ورک شاپس کیے آج بھی, کہ مینٹل ہیلتھ کو اس کا صحیح مقام سمجھا جائے. آپ دیکھیے مینٹل ہیلتھ اتنی ضروری ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ ہے, وہ بہت بڑا انجینئر ہے, بڑی اچھی فیملی ہے, بہت امیر لوگ ہیں, تھوڑا سا پاگل ہے, would you go for it? No. یا if I tell you کہ اچھا آپ کو کارڈیالوجسٹ کی ضرورت ہے, ایک میرا دوست ہے, he is a very good cardiologist, بہت ایکسپیرینسڈ ہے, بہت اس کے میڈلز ہیں, بڑی پریکٹس ہے, بٹ مینٹلی انسٹیبل ہے. That is the importance of mental health. ہمیں جب کوئی جسمانی بیماری ہو, چاہے ڈائبٹیز ہو, ہارٹ ڈیزیز ہو, ہم سفر کرتے ہیں, لیکن باقی لوگوں کو اس کا اثر نہیں ہوتا. بٹ آپ کو اگر ذہنی مرض ہو تو آپ کا خاوند, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, ہمسائے, جاب پہ آپ کے سبارڈینیٹس, ایوری باڈی سفرز. اینڈ اف یو آر اے پولیٹیشین اور اے جج, دین ایوری باڈی سفرز. Yeah. Because it affects your dealings with them. Yeah. There are so many people I know جو بڑی important positions پہ ہیں, ذہنی طور پہ نہیں ہیں وہ صحیح. Sir, can you tell when you look at a person کہ اس کو کوئی issue ہے؟ Well, I think a psychiatrist with good experience can, but they will not accept treatment کہ ہمیں کچھ نہیں ہے. That is the issue. اسی طرح there are so many marriages ہمارے ہاں جہاں پہ husband and wife are totally incompatible, which could be prevented, but وہ ہم نہیں کرتے. ہم جب لڑکا ڈھونڈتے ہیں, لڑکی ڈھونڈتے ہیں, تو ہر وہ چیز دیکھتے ہیں جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, کہ پلاٹ کتنے ہیں, باپ کیا کرتا ہے, چاچا ماما تایا کیا کرتا ہے. اصل چیز دیکھنی ہے کہ ان کے ویلیوز, ایموشنز اور گولز کمپیٹیبل ہیں کہ نہیں, وہ کوئی نہیں دیکھتا. لڑکے کی ماں کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے کہ وہ آپ کے لیے ہسبینڈ ڈھونڈ سکے. She has no knowledge. Yeah. And then we are stuck in a relationship جس میں سے نام نکل سکتے ہیں, نہ اس کو آگے چڑھا سکتے ہیں. اور the tragedy of this society is کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی ایک اتنی کلوز سول میٹ ریلیشنشپ ہو سکتی ہے جیسے ویسٹ میں بعض کپلس کی ہے, یہاں پہ majority do not have that kind of relationship. Even if it's love marriage, I've seen later, because وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس پہلے تو ہوتا نہیں ہے, they don't know, بس وہ بات ہو گئی, لو ہو گیا اور شادی ہو گئی. You see, love میں آپ کا جو ریشنل مائنڈ ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہاں, آپ کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. And when you make emotional decisions, they may not be the right ones. اور جو لو کا ایشو ہے وہ 1-2 سال شادی کے بعد it subsides down into what is known as companionate love. وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے, وہ romantic love ختم ہو جاتا ہے. تو I always tell my students کہ please when you decide on a marriage, use the rational self, not the emotional self. Yeah. It's too important a thing to be left to the emotional side. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا ماشاء اللہ اتنا لمبا کریئر ہے, اینڈ یو مطلب آپ کی جو سائیکیٹری ہے وہ انسانی دماغ کی اسٹڈی ہے, یعنی انسان کی فطرت کی اسٹڈی ہے. آپ نے اپنے کریئر میں سب سے زیادہ کیا پرابلم دیکھی ہے؟ آئی تھنک سب سے بڑا پرابلم وہاں پیش آیا جہاں پہ بیماری ہماری سوسائٹی کی سوچ تھی, ناٹ دا پیشنٹ ہر سیلف اور ہم سیلف. فار ایگزامپل, اگر میرے پاس ایک عورت آتی ہے ہو از پریگننٹ وتھ ہر 5th چائلڈ, اور پہلے 4 بیٹیاں ہو چکی ہیں, اور ابھی اسکین میں پتہ چلا یہ بھی بیٹی ہے, اینڈ شی از کرائنگ بٹرلی, تو آپ بتائیں قصور کس کا ہے یہ؟
اسے کون سی گولی دے کے میں صحیح کر سکتا ہوں؟ اس کا ڈپریشن تو ویلڈ ہے. اس کی ساس کہہ رہی ہے کہ میں طلاق دلوا دوں گی اگر اس دفعہ بیٹی ہوئی. تو وہاں پہ یو فیل ہیلپ لیس بیکاز ویئر سوسائٹی از دا کلپریٹ آف یور تھنکنگ یو ہیو نو میڈیسن ٹو کیور اٹ. اسی طرح کئی سیکشول ایشوز ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں پریولنٹ ہے بٹ دے آر ناٹ ایکسیپٹیڈ. انڈر گراؤنڈ سب کچھ ہوتا ہے. آئی نو اینڈ لائک ہم وہی ٹرانس کی اگر بات کریں اور ہم ہومو سیکشوالٹی کی بات کریں سو بلکہ آج میں چاہوں گی کہ آپ بینگ اے ڈاکٹر ذرا لوگوں کو ایکسپلین کریں کہ اس میں انسان کے کوئی قصور ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہ رہا ہے اور ایک دن وہ ہومو سیکشول یا ٹرانس بن جاتا ہے. اٹس لائک یور کیمیکلس اینڈ یو آر بورن ود دیٹ. از اٹ سو اور ناٹ؟ لیکن جہاں تک ہومو سیکشوالٹی کا تعلق ہے دیٹ از a problem of orientation. مثلاً ایک سوسائٹی میں اگر زیادہ تر اٹریکشن ٹورڈز دی اپوزٹ سیکس ہے تو وہ اس کو نارمل سمجھا جاتا ہے. بٹ if somebody is attracted towards the same sex اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. Despite the fact that throughout cultures all over the world, over the past 10,000 years, there has been homosexuality in almost every culture. Yes. And about 4 to 6% of people in all cultures are having this issue. Is this an issue, sir? It depends which society you're living in. اس society میں تو ہے, شاید فرانسسکو میں نہ ہو, نیدرلینڈز میں نہیں ہوگا. But it's how we take it. یہاں پہ somehow جیسے آپ کہہ رہی تھیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ you do it voluntarily. آپ مجھے بتائیے کہ ایک ہوموسیکشول کی زندگی میں اتنا پرابلم ہوتا ہے, اس کو ڈپریشن ہوتا ہے, میں ڈفرینٹ ہوں, آئی کین ناٹ میری, آئی ول ناٹ ہیو چلڈرن, پیپل لک ایٹ می ان اے ڈفرینٹ وے, اٹس ناٹ انجوائبل. Yeah, who would want to do that? Precisely. Yeah. لیکن ہماری سوچ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں اور ایول لوگ ہیں. Yeah, برے لوگ ہیں. Whereas what I have seen in 40 years of psychiatry is that you, by the time you are 6 or 7, you know it. کہ مجھے اٹریکشن نہیں ہے ٹورڈز دی اپوزٹ سیکس. وی اسٹل ڈونٹ نو وائی ایٹ وٹ لیول دا ڈیفیکٹ اکرز بٹ اٹ از دیئر اینڈ یو آر ناٹ ریسپانسبل فار اٹ. یہ ہمارے ہاں لوگ نہیں سمجھتے. آئی ہیو سین ہوموسیکشولز کمٹ سوئسائڈ بیکاز نو بڈی وڈ انڈرسٹینڈ دیئر پلائٹ. اور وہی حال ٹرانسجینڈرز کا ہے. آپ سوچئے ہمارے معاشرے میں خدا نخواستہ اگر کسی کے یہاں بچہ ہو جو مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو, IQ 20 ہو, جس کے سنبھلنے کا ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے, اس کو بھی گلے سے لگا کے ماں باپ رکھتے ہیں. لیکن اس معاشرے میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ماں باپ بچے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ٹرانسجینڈرز کا مسئلہ ہے. And they are not responsible, the poor transgender people, because they are born like that. ان کی باڈی ایک سیکس کی ہے, مائنڈ دوسری کا ہے. And so they feel completely inside ان کی ایک وہ ہوتی ہے, incongruence ہوتا ہے کہ we must change to the opposite sex. You can't blame them, you just have to understand them. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے پیرنٹس کو ریڈیو پہ, میڈیا سے بتائیں کہ پلیز اگر آپ کا بچہ 60 سال کی عمر میں ایسی باتیں کرتا ہے یا بیہیو کرتا ہے تو گیو اس اے کال, ڈونٹ ابینڈن دیم. یہ ان کو ابینڈن کرتے ہیں, وہ گرو چیلیا کلچر میں چلے جاتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں اور ساری عمر ان کی پرسنالٹی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. دیٹس ویری کرول. اینڈ آئی تھنک کہ پاکستان, انڈیا, سب کانٹیننٹ کے علاوہ اور کہیں یہ سلوک نہیں ہے. نہیں جی, مجھے یاد ہے میں جب انگلینڈ میں ٹرین ہو رہا تھا, ہماری کئی میل نرسز تھیں who were transgenders but they were doing a good job. And کوئی کسی کی جرت نہیں تھی کوئی ان سے کچھ کہے. اور آپ کو کبھی امریکہ میں یا UK میں کبھی آپ کو یہ ٹرانسجینڈرز تالیاں مارتے آپ کو ٹریفک لائٹس پہ نہیں ملیں گے, بیکاز ان کا ایک خاص اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اگر ضروری ہو تو سرجری ہوتی ہے, اینڈ دے بیکم پارٹ آف نارمل سوسائٹی.
So I really feel sad for them, and this society's thinking کہ ہم ان کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں, اور ان کی اتنی ایموشنل اور سیکشول ابیوز ہوتی ہے کہ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں وہ کس. سر روز کوئی واقعہ ہوتا ہے, آئی مین people feel entitled to like rape them, to ridicule them, to beat them up. اور اتنے واقعات ہم نے اسپیشلی ہمارے ناردرن ایریاز میں سے دیکھے ہیں جہاں پہ مار دیتے ہیں فار پلیزر اینڈ فار لائک جس مطلب دے فیل کہ اٹس اوکے ٹو ٹریٹ دیم دا وے دے وانٹ ٹو. بٹ آئی تھنک سکائٹری میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے 75 سال میں لوگوں میں اس فیلڈ کی, مینٹل ہیلتھ کی, سیکشول ایشوز کی نالج کو ڈسیمینیٹ نہیں کیا تو یہ ہمارا قصور ہے. وائی از دا پبلک اسٹل بلیونگ کہ یہ ایک تھرڈ سیکس ہے؟ دیر از نو تھرڈ سیکس. It's the preferred sex which is considered their sex. And آپ کو کیا ہے کوئی کیا کر رہا ہے؟ I mean it's none of نہیں, your وہ ہمارا business. مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ ہے کہ ہر Why do you assume کہ یہ کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کے سامنے کچھ نہیں ہو رہا, why do you assume? Especially if that person is not responsible for that. Yeah, exactly. And this is where we are very cruel as a society with homosexual community and with the transgender community. اور آپ ایسے ڈاکٹر کوئی اگر ایسے والدین دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہے جس کے یہ ایشوز ہیں, what would be your advice? I think they should see a psychiatrist who is trained to deal with these issues and who can handle the patient's problems without imposing his own beliefs on the patient. ہمارے یہاں یہ بہت مسئلہ ہے کہ ڈاکٹرز اپنا جو بلیف سسٹم ہے وہ زبردستی پیشنٹس کو تقریر کر کے یا آواز کر کے وہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتی ہوں, مجھے کچھ عرصہ پہلے میں ایک جگہ گئی اور مجھے بہت, وہ ڈاکٹر صاحب بھی تھے, ایک ڈاکٹر وہاں پہ آئے ہوئے تھے, اور مجھے بہت ایکسائٹیڈ ہو کہ وہ ڈاکٹر نا ایک ڈاکٹر سے انہوں نے بولا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے امیزنگ سائیکیٹرسٹ ہے کہ دعاؤں سے آپ کا علاج کرتے ہیں, روحانی علاج سے آپ کا دماغ. اینڈ آئی واز لائک واٹ. سو ہمارے تو یہاں پہ اس سائنس کو لوگوں نے ایسے رد کیا ہے کہ اس کا مطلب سائنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں, آپ کے بلیف سے ہے, آپ کے ایمان سے ہے, آپ کا ایمان ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں ہو سکتا. I mean what do you say about it? I think اس کے پیچھے بھی نفسیات ہی اپنا ایک اثر دکھا رہی ہے, بیکاز جیوز اپنے مذہب میں یہی بات کہتے ہیں, کرسچنز بھی کہتے ہیں, ہندوز, بودھسٹ, اور ہم بھی کہتے ہیں. I know of so many people who will just put their hand on the forehead of the patient and just mumble something that doesn't make sense. لیکن پیشنٹ کو وہ جو پلیسیبو افیکٹ, مطلب مجھے نماز پڑھ کے بہت سکون ملتا ہے, لیکن اگین جو آپ کے کیمیکل امبیلنس ہیں اور جو یہ ایشوز ہیں, آپ یہاں پہ سائنس کے بغیر تو نہیں اس کا علاج کر سکتے. نہیں, آئی ہیو سو مینی پیشنٹس جو تبلیغی جماعت سے ہیں, جو خود پیر ہیں, ان کے بہت سارے مرید ہیں, بہت علماء دین ہیں جن کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے. اینڈ بائی پولر ڈس آرڈر از اے بایو کیمیکل میٹر. وہ آپ اپنے انٹینشن اور زور کیا کہتے ہیں عقیدے سے نہیں ٹھیک ہو سکتے, بیکاز وہ ایک اٹس لائک سینگ کہ بھئی آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ یہ چیزیں کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. صرف سوچنے سے تو وہ نہیں ہوتا. دیز آر بایو کیمیکل کنڈیشنز, اور یہ مذہبی لوگوں کو بھی ہوتی ہیں اور غیر مذہبیوں کو بھی ہوتی ہیں. اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں ایون ابراڈ, women are more prone to depression. عورتوں میں ڈپریشن کا ریشو زیادہ ہے. Why so? اس میں there are biological causes, there are psychological causes and sociological causes. Biological causes میں کچھ hormonal matters ہیں, مثلاً چائلڈ برتھ کے بعد فار ایگزامپل ہارمونل ایشوز انوالو ہوتے ہیں, اس سے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے. پھر مینوپاز کے وقت سائیکو سوشل ایشوز آ جاتے ہیں, اس سے مینوپوزل ڈپریشن ہو جاتا ہے. سو دس از جنرلی دا ریزن فار دیٹ. اور ہمارے ایسٹرن کنٹریز میں بیکاز ویمن آر ناٹ
given the same status as in the family or as citizens or even at the workplace, tragically. So they have so many aggravating, precipitating, maintaining factors जिससे ये मसला चलता रहता है. लेकिन the interesting thing is that unlike men, women are a little more resilient because वो बात कर लेती हैं, अपने feelings को share कर सकती हैं. They talk about what they are going through. And they can easily cry. हाँ जी. Yeah. वो बुरा नहीं समझा जाता. वो हमारे कल्चर में औरत गुस्सा करे तो बुरा है और मर्द अगर गुस्सा करे तो अच्छा है, रोए तो बुरा है. बुरा है, हाँ. So the women can get things off their chest with through their friends or through their catharsis हो जाता है. और मर्द नहीं करता, ये उसकी मर्दानगी का मसला समझा जाता है. And this is why men die earlier than women. अच्छा ये भी औरतां ते पा दे. नहीं, because of this habit of theirs that they do not share their emotions with others. वो उसको bottle up करते हैं और फिर उनको हार्ट का, शुगर का या इंटेस्टाइनल GIT का कोई प्रॉब्लम हो जाता है. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी और डॉक्टर्स को भी कि ऑलवेज हैव समवन इन योर लाइफ, मर्दों को, जिसके गले लग के आप रो सकें. लर्न टू क्राई, इट्स वेरी थेराप्यूटिक. Oh yes, it is. The best tranquilizers are your tears. Yes. Because if you don't weep, your organs are bound to weep sooner or later. All right. I mean, it's scientifically proven. जी, देखिए ना, जितनी आप मुझे बताइए कि एक डॉक्टर के पास अगर 100 मरीज आते हैं, 80% of them have diseases related to mental issues. 80%, चाहे वो डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का कोई मसला है, जॉइंट्स हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, they are 80% related to mental health. And that's why every time आप जब भी stress में जाती हैं तो a flood of neurotransmitters and hormones are pumped into your blood to cope with that stress. If the stress is short-lived तो वो subside हो जाता है सारा. लेकिन अगर आप एक chronic stress situation में हैं, जैसे a bad marriage or a bad job with a bad boss, तो फिर your system is continuously being invaded by those hormones and then you end up with heart disease and all strokes and heartburn, और ये सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं. चलो डॉक्टर साहब, हम स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड से. बच्चों में डिप्रेशन होता है क्या? जी, बच्चों में डिप्रेशन होता है और बाज़ औक़ात वो एडल्ट डिप्रेशन से फ़र्क होता है. उन एग्रेशन भी आ सकती है, एकेडमिक डिक्लाइन भी आ सकता है, टेम्पर टेंट्रम्स हो सकते हैं. लेकिन इंटरेस्टिंगली जब भी बच्चा कोई आता है सिम्टम्स के साथ, तो इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस द बच्चा इज़ नॉट द पेशेंट. इट्स आइदर द मदर और द फादर और देयर रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट जी हाँ, दे लिव इन. बच्चे को वो प्रेजेंट करते हैं एज अ पेशेंट के जी स्कूल नहीं जा रहा या डिक्लाइन हो रहा है इसका पढ़ाई में. बट वी फाइंड नथिंग रॉन्ग विद द child as such, but when we see the family together, so you can just by keep making them sit, you can see कि मसला है कहाँ, because the child might sit a little distant away from the parents, या उनसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा या अवॉइड करेगा. So बहुत दफ़ा हमारे यहाँ पेरेंटल प्रॉब्लम जो होती हैं वो बच्चों के थ्रू रिफ्लेक्ट की जाती हैं. एंड आई थिंक एज यू प्रोबेबली नो, हमारी ज़िंदगी के जो पहले 5 साल हैं दे आर क्रूशल. इसमें आपका जो ब्रेन है वो मैक्सिमली डेवलप हो रहा है, नए कनेक्शंस बन रहे हैं. एंड योर माइंड इज़ लाइक अ स्पंज, इट अब्जॉर्ब्स एवरीथिंग द चाइल्ड सीज और हेयर्स, एंड एवरीथिंग द पेरेंट्स से ही takes that as truth, because वही उसकी आंख और वही उसके वही, that's the world, whole world for that तो child. जब वो कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो and I love you, you believe it. बट जब वो ये कहते हैं कि तुम मर क्यों नहीं गए जब पैदा हुए थे, या तुम्हारी खातर मैं इस इज़ाब से गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ, तो वो उसको भी सच समझते हैं. And that internal toxic statements that they imbibe, वो सारी उम्र रहती हैं उनके अंदर. So that by the time they grow up,
ان کی مائنڈ میں 80% آف دا سیلف ٹاک از نیگیٹو. تم یہ نہیں کر سکتے, تم وہ نہیں کر سکتے, تم کسی قابل نہیں ہو. 80% of our adults carry that kind of a message from their childhood. ماں باپ مر گئے ہیں, مولوی بھی مر گیا ہے, ٹیچرز بھی چلے گئے جنہوں نے ایسے ریمارکس پاس کیے. But now your internal voice will stay with you till you die. And that is very negative. So main جو cause بچوں میں ڈپریشن کا ہوتا ہے وہ ان کی انوائرمنٹ ہے, اور the things we say to them as parents or grandparents and anybody around them. اور ڈاکٹر صاحب کچھ تو کیمیکلی بھی مسائل ہوتے ہیں, جیسے بچوں میں بہت غصہ ہونا, جس کو ہم وہ بھی کہتے ہیں جو ADHD. تو وہ کیا مسائل ہوتے ہیں, آپ کو کس پوائنٹ پہ بچے کو کیا چیزیں نوٹ کر کے سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ لینی چاہیے؟ آئی تھنک اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ ایز پیرنٹس آپ سینسٹیو کتنے ہیں. ہماری سوسائٹی میں ریگریٹیبلی میں نے جب بھی پوچھا ہے ہزاروں لوگوں سے کہ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ایک کتاب یا پیمفلٹ پڑھا ہو کہ بچہ پالنا کیسے ہے. گڈ, یو آر دا فرسٹ ون. سر اتنی موٹی کتاب. ایکسلنٹ. Most people know how to produce a child, they don't know how to bring up a child. This is child abuse. جب آپ کو نہیں معلوم کہ بچہ کیسے پالنا ہے اور آپ کوشش بھی نہیں کرتے جاننے کے لیے, تو اس چائلڈ ابیوز کا پھر رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بچے کو صرف خوراک چاہیے اور چھت چاہیے اور پھر شاید ایجوکیشن. اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ, سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ, مورل ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ, اس کا نہ ماں باپ کو پتہ ہے نہ کسی اور کو. اینڈ دیٹ گوز آؤٹ آف دا ونڈو. دے آر نیور ایور گیون دیٹ کائنڈ آف اے پرائیورٹی. اور تیسری بات یہ ہے کہ بچے کی جب ماں باپ کو ان چیزوں کی اویئرنیس ہی نہیں ہے تو وہ ارلی سائنز اینڈ سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں. اینڈ واٹ آر دوز؟ لیٹس سے بچہ ریسٹلیس ہے, آپ جو بتا رہی تھی, وہ امپلسو ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اسکول میں بھی وہ ریسٹلیس ہے, تو وی آٹومیٹیکلی اسیوم کہ اس کو 2 تھپڑ لگاؤ یہ صحیح ہو جائے گا, بیکاز وی تھنک اس کا کاز ہی از جسٹ مس بیہیونگ, ناٹ ریئلائزنگ کہ اس کو ADHD بھی ہو سکتا ہے, اس کو آٹزم بھی ہو سکتا ہے, اس کو ڈسلیکسیا بھی ہو سکتا ہے, اس لیے وہ نہیں پڑھ رہا. بٹ وی ول اسیوم کہ یہ بدتمیز ہے. سو آور پیرنٹس ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچے میں اس کے بیہیویئر میں جب بھی کچھ چینج آتا ہے, پلیز بی سینسٹیو ٹو اٹ. ڈونٹ تھنک کہ یہ صرف بدتمیزی کر رہا ہے. اٹ کوڈ بی سیکشول ابیوز فار ایگزامپل. ایگزیکٹلی, آئی واز کمنگ ٹو دیٹ کہ ہمارے سوسائٹی میں بلکہ دنیا میں چائلڈ ابیوز از لائک ایک بہت پریولنٹ چیز ہے. آئی ایم سوری, ہم جتنی مرضی اس کے بارے میں بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کی بات کریں, بٹ بہت بچے اس سے گزرتے ہیں. آئی بین تھرو دیٹ, بٹ آئی میڈ شیور کہ مائی ڈاٹر ڈنٹ, بیکاز میں نے اپنے ایکسپیرئنس سے لرن کر کے میں اس کے ہاتھوں اپنے آپ کو گرانے کے بجائے میں نے اٹھایا ہے. آئی فاٹ اٹ اینڈ آئی میڈ شیور کہ نورو کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہو. اینڈ آئی ایم شیور بہت سارے پیرنٹس نے یہ کیا بھی ہوگا. لیکن پھر بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہو جاتا ہے, بہت بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت کچھ ایک دفعہ بھی اگر ہو جائے تو اٹ ڈز لیو این امپیکٹ. دیکھیے اس میں سیڈلی ایک چیز تو ہے کہ یہ اٹس ناٹ آلویز one event. Yeah. Sadly, it's a series of events. And repeatedly. Yeah. Secondly, the perpetrator is not somebody unknown. It's always someone you know who can approach you. Yeah. Yes. And thirdly, if the child picks up the courage to talk to the mother, she will not believe it. اس کی طرف سے سپورٹ نہیں. ڈاکٹر صاحب آج کل بھی because they don't want to get into that and they find it too painful to accept it as truth. اور پھر usually the perpetrator may be close to them. So وہ سارا ہلا بلو نہیں چاہتے, just want to brush it under the carpet. And obviously اس کے ساتھ جو آپ کے psychological
ڈیمیج ہوتا ہے, آپ کی ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے, وہ پھر فیوچر لائف میں ود یور پارٹنر, ود یور فزیکل ریلیشن شپس, اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. تو آپ کیا اس پہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس ہیز ٹو بی ریئلی ویجیلنٹ؟ ایبسلیوٹلی. آپ جس دن بچہ پیدا کرنے کا پلاننگ کریں تو پلیز ریمائنڈ یور سیلف a child is coming into the world because of you. These are your responsibilities. صرف کھانا اور پڑھائی اور بستر نہیں ہے, اس کی پروٹیکشن بھی ہے اور ہر قسم کی پروٹیکشن ہے. اسی لیے اگر آپ 2-3 بچوں کے ساتھ یہ مینیج کر سکتے ہیں تو 10-12 نہ پیدا کریں, because you can't do it. You know, وہ آپ تو کر لیا پیدا, رول تو بچے جاتے ہیں. You know, and we really mistreat our children. اور آپ یقین کریں کہ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو پاگل ہی آتے ہوں گے, and I have to tell them repeatedly, 95% I see people who have been damaged as children and now they have severe personality issues or whatever. It is not mad people alone who come and see. No, it's the biggest trauma a child can go through, being abused or molested, or you know, it's, I don't think so کہ آپ کبھی اس کو overcome کر سکتے ہو. No, I don't think so. No. Personalities آپ کی for life change ہو جاتی ہیں. میرے اندر تو بہت anger تھا. I fought that. میں آپ کے پاس آئی ہوں. I think آپ نے ایک brave stance لیا, but everybody does not have that opportunity. You need to be a very strong and a very rational person to do that. تو ڈاکٹر صاحب پھر ایسے بچوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات ہے prevention. I think there are two kind of books I want everyone to read. Number one, how to be a good husband and wife before you get married. Okay. کیا do's and don'ts ہیں. Sir, have you written something? میں نے تو بہت لکھا ہوا ہے. اور دوسرا, جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے بچہ پیدا کرنا ہے تو پلیز ریڈ some literature on what are the duties of a good father and a mother or a child کی کیا needs ہیں. If you produce a child without this knowledge, you are a child abuser in my terms. اچھا, بچوں سے اب ہم تھوڑی سی جوانی کی طرف آ جاتے ہیں. ایک اور چیز جو میں نے دیکھا ہے جو آپ کی لائف کو چینج کرتا ہے, دیٹ از ریجیکشن, چیٹنگ. جی, اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ Is this before a relationship or نہیں, in a relationship. جوانی سے ریلیشن شپ پہ آئے نا. دیکھیے, again number one is prevention. Please don't marry someone for a number of reasons. Firstly, if you are going through a bad home, don't marry the first man you meet because you want to get out of that messy situation. You'll probably land up with a bad choice. لیکن اس عمر میں نہیں سمجھ آتی نا تبھی تو میں آپ کو وہ تو عشق ہو جاتا ہے, وہ تو ہو جاتا ہے with bad boy, تو بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے. بٹ یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایک بری سچویشن سے نکل کے دوسری میں تو نہیں جا رہے. دوسرا ہے کہ پلیز اپنی کمپیٹیبلٹیز کو دیکھیے, آپ کا ویلیو سسٹم اور اسپاؤس دوسری کا ویلیو سسٹم کیسا ہے. اگر تو وہ میچ کرتے ہیں then it's compatible and you can cement together, otherwise not. لیکن میں نے بہت سارے دیکھے ہیں, عام نارمل مرد ہوتے ہیں, موسٹلی ڈاکٹر صاحب, they cheat on their wives and girlfriends. Mostly, rarely میں نے دیکھا, پتہ نہیں, ٹچ ووڈ ماشاء اللہ, مجھے اپنے میاں کے علاوہ کم ہی ایسے مرد نظر آئے. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے, there are two reasons why a spouse cheats against the other spouse. Number one is something that he is not finding in the relationship. He starts looking elsewhere. This could be an emotional bond جو وائف کے ساتھ نہیں ہے, اس کا sexual compatibility نہیں ہے, social binding نہیں ہے, and he is craving for it, and because she is not providing, he starts finding it elsewhere. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لورز آپ کو ملتے ہیں نا باہر, وہ آپ کو ایسے پیڈسٹل پہ بٹھاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں میری بیوی نے تو قدر ہی نہیں کبھی کی میری, میں تو یہ تھا. ڈاکٹر صاحب جسٹیفائی کر رہے ہیں مردوں کو تھوڑا سا. نہیں, the same applies to the women. A woman can have an affair outside marriage if she does not find love at home.
And if someone is willing to give her that love, she can take a step forward and get into that relationship. ये दोनों को apply करता है. लेकिन मैंने जितनी भी मतलब मैंने बहुत ऐसी ख़वातीन देखी हैं जिन पे चीटिंग जब हुई है ना, they have never been the same. That is true. Why? इतना इम्पैक्ट ये क्यों करता है? मैं वो पहली बात मुकम्मल कर लूँ, उसमें मैंने आपसे कहा कि एक रीज़न ये है कि whatever is missing in your marriage is being found outside. The other reason is some men are constitutionally made up like this that they just want fun and novelty and new experiences. And maybe conquests as well. मतलब बहुत ये भी ईगो उनकी होती है, देखो मेरे तो किन्नियां मर्दियां ने, मैं तो जिन्नू वेखा, you know. ये जब आपकी पर्सनालिटी में हो ना, तो फिर आपकी मैरिज कितनी भी सॉलिड हो और कितना भी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप हो, ही विल स्टिल फूल अराउंड. सो ये दो बेसिक रीजंस होते हैं जिसमें लोग चीटिंग करते हैं. ये आपकी बात सही है कि एक दफ़ा क्रैक आ जाए शीशे में, वो नहीं जाता, बिकॉज nothing is more sacred than trust in a relationship. और आपकी आई गेस आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस चैटर होता है ख़वातीन का स्पेशली, उसको आप मेंड नहीं कर सकते. मैंने एक भी खातून, मैं बहुत स्टडी करती हूँ इन चीज़ों को, जिनके हस्बैंड इधर उधर मुंह मारते हैं ना, मैंने देखा है कि वो एक तो बहुत लाउड हो जाती हैं, बहुत हंसती हैं, और दिस लिटिल यू नो कि जैसे ऑफ नहीं हो जाता आपकी पर्सनालिटी, एंड द कांस्टेंट पेन दे आर इन. इसका कोई इज देयर अ वे कि आप देखें, आप छोड़ नहीं सकते, आपके बच्चे होते हैं, आपकी पूरी एक फैमिली सिस्टम होती है, देन विमेन आर सो इनसिक्योर कि अब इस एज में मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मैं कल को बीमार होंगी, मेरा कौन ख्याल करेगा, यू नो, इतने आपके फैक्टर्स होते हैं, बट दे आर सो अनहैप्पी. इज देयर अ वे इन साइकेट्री कि ऐसी औरतें एक नॉर्मल लाइफ एक्सेप्ट करके इसको चला सकें? देखिए, जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप एक टिश्यू को क्रम्पल कर दें और फिर उसको खोल के बिछा दें तो उसके क्रम्पल्स नहीं जाते. वो तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन ट्रस्ट इज़ लॉस्ट. बाहर के ममालिक में बिकॉज विमेन आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, सोशल सिक्योरिटी है, वहाँ ये इश्यूज़ नहीं है. हमारे यहाँ आप सही कह रही हैं कि शी इज़ बाउंड, शी हैज़ टू स्टे हेयर, शी कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स एंड शी इज़ इन टोटल मिजरी. इंटरेस्टिंगली मैंने देखा है कि अक्सर अफेयर्स जब औरत 45-50 की होती है और मर्द 50-55 का, मिडिल एज नहीं बल्कि तो ओल्ड एज क्राइसिस है, इसमें जाकर चांसेस ज़्यादा होते हैं. उसका मेनोपॉज हो रहा है, I mean she is not that attractive anymore, और बच्चे भी चले गए अपने अपने घरों में. सो दैट एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम हैज सेट इन. द मैन, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता हमारे यहाँ, ये भी सोच है. ही इज़ फ्लिंगिंग अराउंड. तो वो ट्रस्ट जब ख़त्म हो जाता है, देन दैट अगेन इज़ वन ऑफ दो सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा था कि जब कोई प्रेग्नेंट 5th चाइल्ड के साथ आती है कि यू डोंट नो विच ड्रग टू गिव देम, जो सोसाइटी के एटीट्यूड्स को बदले. अब यहाँ पे दिस वुमन हैज टू स्टे विद अ मैन शी डजंट ट्रस्ट, हु एंड शी नोज कि अभी किसी के पास से हो क्या है, and she can't go anywhere. उसकी अपनी, she can't have an affair because that's not the right thing to do. This is a very very pitiable state. उसमें फिर आप उनको maximally ये कह सकते हैं कि हर बुरी relationship में there are 4 choices. One is make the husband change himself by which protest. nobody changes. Right. दूसरी है leave the situation which you can't. Which can't. Economic इसमें आ जाता है आपका. Third is live with resentment, which again is bad. Bad. And number 4 is Acceptance. accepted. और आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि acceptance का मतलब हमारी फील्ड में है surrender and no regrets. 2 things. Surrender with no regrets. Now that is not easy To do. Yeah. लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे यहाँ कई इलाकों में जहाँ पे ये शादियाँ बचपन में यंग एज में की जाती हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, वडेरे भी हैं, वहाँ पे द विमेन आर समहाउ मेंटली प्रिपेयर्ड कि इसकी एक बीवी शहर में होगी जो पार्टीज पे जाएगी और एक मैं हूँ जो बच्चे पालेगी. फॉर देम
वो I think they're prepared for they're like उनको उनकी परवरिश ही ऐसी इस माहौल में स्पेशली जागीरदाराना घरों में बट इट्स पेनफुल सिचुएशन एंड मेरी ऑब्जर्वेशन में मैंने बड़े ऐसे केसेस देखे हसीन से हसीन औरत के साथ ये हो रहे हैं द वे कुछ तो पागल हो रही हैं सम आर हैविंग अच्छा डॉक्टर साहब वैसे आप एनवायरनमेंट में देखते हैं औरतें चीटिंग में कम है ना दे आर लेस प्रोन टुवर्ड्स चीटिंग आई थिंक ऐसी स्टडी तो कोई नहीं हुई जिसमें यू कुड कंपेयर देम बट चूँकि औरतों में डिप्रेशन ज़्यादा होता है दे कम टू द साइकियाट्रिस्ट फॉर ट्रीटमेंट तो वहाँ पता चलता है द हस्बैंड इज़ हैविंग एन अफेयर हस्बैंड कभी नहीं आएगा अगर उसकी बीवी का अफेयर होगा बिकॉज उसकी तो ईगो वो बता ही नहीं सकता तो इसलिए इट्स आई थिंक ये बाइस्ड ओपिनियन होगा अच्छा मर्द नहीं आके बताता ओके सो वी डोंट नो उसकी इंसल्ट है इंसल्ट है या तो बट इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग स्टडी के कितने औरतें कितनी होती हैं इन्वॉल्व और मर्द कितने होते हैं अच्छा डॉक्टर साहब अब हम आ जाते हैं मेनोपॉजल और नहीं पहले पोस्टमार्टम करते हैं वो क्या डिप्रेशन है और उसकी क्या वजूहात हैं और वो कितनी ख़तरनाक है लेट्स टॉक अबाउट दैट कि बच्चा पैदा करने के बाद जो अक्सर ख़वातीन को पोस्टमार्टम जो उसे हम कहते हैं डिप्रेशन होता है जिसको हम एक्नॉलेज भी नहीं करते असी भी तो बच्चे पैदा कीते से तैनू की हो गया उठ कुड़िए यू नो ये एटीट्यूड होता है देखिए ये जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन पोस्टमार्टम साइकोसिस या पोस्टमार्टम डिप्रेशन दिस हैपेंस इन अबाउट 10% ऑफ वुमेन और इट्स अ सीवियर डिप्रेशन जैसे मुझे नहीं हुआ सो आई डोंट नो ये यूजुअली विद इन 48 आवर्स और 1 or 2 days ऑफ चाइल्ड बर्थ होता है एंड इसमें सबसे पहले नींद ख़राब होती है फिर वीपिंग स्पेल्स आते हैं फिर देयर इज़ अ सेंस ऑफ ग्लूम होपलेसनेस पेसिमिज्म और जो सबसे ख़तरनाक सिम्टम है वो है डिसइंटरेस्ट इन द बेबी and severe cases mothers have been harming their kids जी वो सुइसाइडल और होमिसाइडल फीलिंग्स भी आ जाती हैं और इसीलिए वेस्ट में हमें याद है कि ये इतना अर्जेंटली इसको हम ट्रीट करते थे कि शॉक्स उस वक्त दिए जाते थे ऐसी माओं को ताकि जल्दी उसमें से निकल आएं इलेक्ट्रिक शॉक्स ओह वाओ बिकॉज दे वर a harm to the baby they would try to strangulate yeah इस पे इतनी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज देखी हैं तो पाकिस्तान में भी ये है हाँ जी I clearly remember 2 cases एक में the mother I don't know what happened to her but उसको ये था तो she went out and किसी को बताए बगैर उसने जो अपना बेबी था उसको जून की धूप में निचोड़ दिया this is exactly what she said So it's a very serious issue. It can damage the baby and the mother can harm herself. So again क्या साइंस हैं जो कि हस्बैंड को सास को या लड़की की माँ को जहन में रखने चाहिए पहली बात तो ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर या दूसरी जहनी बीमारी पहले से ही हो उनका रिस्क ज़्यादा होता है सो अगर आप देखें कि माँ की नींद में कमी आ रही है एंड शी इज़ निगलेक्टिंग द बेबी एंड शी इज़ बिकमिंग क्वाइट विड्रॉन दे मस्ट गेट साइकियाट्रिक हेल्प बिकॉज इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव है ओके हमारे केस में पाकिस्तानी कल्चर में एक और मुसीबत है कि जो पोस्टनेटल डिप्रेशन है उसके अंदर मेल चाइल्ड का ना होना फीमेल चाइल्ड आपने प्रोड्यूस किया है फैमिली जॉइंट फैमिली की जो एडवर्स रिएक्शंस होते हैं खामन का अलूफ हो जाना दिस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इट जो बाहर का मसला नहीं है बट हमारे यहाँ इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड फॉर दैट मैटर आई थिंक हम प्रॉबेबली मैरिज को शायद हम भूल गए बट मेरे नज़दीक एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के जब तक ये सिस्टम शादी का ऐसा ही रहेगा कि लड़की ने घर छोड़ के तो ससुराल में जाना है जहाँ पे 10 बंदे उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करते रहेंगे फॉर विच शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड एंड शी हैज़ टू प्लीज ऑल ऑफ देम दिस सिस्टम is going to produce very bad results. So what is a good marriage, doctor? A good marriage is where both have the same targets and aims of getting married.
اگر آپ کا ایم ہے ایک انٹالربل سچویشن سے نکل کے جو پہلا بندہ ہے اس کو شادی میں لے آنا, اور کسی اور کا ایم یہ ہے کہ آئی وانٹ اے کمپینین, وی شوڈ انڈرسٹینڈ, وی شوڈ لیو لائف ٹوگیدر, انٹلیکچولی, سوشلی, مورلی وی آر کمپیٹیبل, ہمارے گولز ایک ہیں, ویلیوز ایک ہیں. شی لائکس ریڈنگ, آئی لائک ریڈنگ, شی لائکس ٹریولنگ, آئی لائک ٹریولنگ. تو دیز آر دا گولز دیٹ ول ہیلپ ڈیولپ yourselves into soulmates. اب اگر آپ کا شوق ہے پارٹیوں پہ جانا اور میرا شوق ہے گھر میں بیٹھ کے کتابیں پڑھنا, آپ کا شوق ہے خوب پیسے خرچنا, میرا شوق ہے سیو کرنا, یہ تو میرا شو ہے. بٹ آئی ایم اسٹل ہیپی, آئی میک مائی, اس کو میں نکلوا لیتی ہوں پیسے. there's no end to it. ڈاکٹر صاحب, ایک کمپیٹیبل اچھی سیکشل لائف کتنی امپورٹنٹ ہے ان اے ریلیشن شپ, بیکاز اس پہ تو ہم یہاں بات ہی نہیں کرتے. آئی مین سو مینی ویمن آئی نو جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو سیکشل پلیجر بھی ملنا چاہیے. ایکچولی سیکس کا ایریا ہمارے یہاں ایسے ہے کہ اس کو ٹیبو سمجھتے ہیں, لوگ اس پہ بات نہیں کرتے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ایک ڈائگریشن ہے, بٹ 5 سال MBBS کا کورس ہے ہمارے میڈیکل کالجز میں, اور اس میں میرے خیال میں اپنے کالج میں 3 لیکچرز سیکشوالٹی پہ لیتا ہوں, باقی جگہوں پہ نہیں ہوتا. اینڈ سیکشول سسٹم از سو امپورٹنٹ بیکاز اٹ از تھرو دا سیکشول سسٹم دیٹ another individual از born, اور ہم اس کو بالکل اگنور کرتے ہیں اور پلے ڈاؤن کرتے ہیں. ایک میرج میں اٹس سرٹنلی ایکسٹریملی امپورٹنٹ, بٹ سیکشول کمپیٹیبلٹی بھی ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے. ہسبینڈ کی نیڈس اور ہو سکتی ہیں, وائف کی نیڈس اور ہو سکتی ہیں, دونوں کا نالج, اویئرنیس, پرائیویسی, اٹریکشن, آل دیز فیکٹرز میٹر. وی سی سو مینی میرجز جہاں پہ بچہ نہیں ہو رہا, 4-5 سال ہو گئے, اور جب آپ کپل سے ملتے ہیں تو تھنگز لائک دیر از نو اٹریکشن فار دی ادر پرسن. Because وہ اتنا میکینیکل ہو گیا کہ ایوری ٹائم یو آر ٹرائنگ ٹو ہیو سیکس از ٹو ریپروڈیوس, ناٹ فار پلیجر. نہیں, وہ برا سمجھا جاتا ہے. پلیجر اسپیشلی فار ویمن, اسپیشلی فار ویمن, یس. وہ بری عورت ہے. جی ہاں, اگر اف شی نو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. لیک آف پرائیویسی, لیک آف اٹریکشن, اینگزائٹی, آل دس کنٹریبیوٹس. میں ہمیشہ اپنے ڈاکٹرس کو بتاتا ہوں, آپ سوچیے ہمارے ہاں 70-80% گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے لڑکی نے شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی. اب ہوتا کیا ہے کہ شادی کا دن آ جاتا ہے, صبح سے لے کے رات تک لڑکی تھکی ہاری ہوتی ہے, اینڈ سو از دا ہسبینڈ. اینڈ دین فار دا فرسٹ ٹائم دے میٹ ان اے بیڈ روم, اینڈ دین دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو گو consummate. And the woman in most cases has no idea what it's going to be. It's almost like a marital rape. اور اس کے بعد چونکہ انگزائٹی اتنی ہوتی ہے, اس کے ساتھ پرفارمنس پہ افیکٹ آتا ہے. اور ہمارے ہاں اگر آپ کو کسی اور سسٹم آف دا باڈی میں کوئی نقص آ جائے تو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی, اگر سیکشول ایریا میں نقص آ جائے تو وہ مردانگی کا مسئلہ بن جاتا ہے. سو ہمارے ہاں وہ بھی ایک ایریا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے بارے میں بھی نہ کوئی سکھاتے ہیں, نہ پڑھاتے ہیں, نہ بتاتے ہیں کہ اس کی ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. What are the do's and don'ts, Dr. Sir? I think the first one is a man and a woman who plan to get married, جہاں وہ باقی باتیں ڈسکس کرتے ہیں اپنے طریقے سے. they should try to understand کہ ایک دوسرے کی فزیکل نیڈس کیا ہیں. اس میں شرمانے یا برا منانے کی کیا بات ہے. We all have different tastes, we all have different ideas about a certain habit or whatever, and so is this. اور جب تک آپ اس یونین کو پلیجربل بھی, اس کو آپ اسپرچول بھی کہہ سکتے ہیں, ایموشنل بھی کہہ سکتے ہیں, if you don't work towards it, you're missing out something very important in life. And this is why ہمارے ہاں آپ دیکھیے گاؤں میں ایک کمرے میں دادا دادی بھی سو رہے ہیں, 6 بچے پہلے ہیں, اور میاں بیوی ہیں, اور ہر سال بچہ پیدا ہو رہا ہے. I've never understood how this happens.
Yeah. No, and it must be like an exercise जो करनी है फिर. اور اٹ وڈ بی اے ویری انٹرسٹنگ اسٹڈی. ابھی جو بات کر رہی تھی کہ اگر ہم گاؤں کی عورتوں سے ایک سروے کریں, ہاؤ مچ ڈو دے ایکسپیرئنس پلیجر ان دیئر سیکشول ایکٹیویٹی ود دا ہسبینڈ. آئی ووڈ بی سرپرائز اگر وہ بہت کم ہو. وی بینگ ویمن ہم تو اس بارے میں کھل کے بات کر لیتی ہیں نا, مجھے مردوں کا نہیں پتہ. ہم تو آرام سے بات کرتی ہیں کہ آئی مین اسپیشلی دا او ورڈ کہ آرگیزم عورتوں کو تو موسٹلی خواتین کو نہیں پتہ. اب آپ پڑھی لکھی عورتوں کی بات کر رہی ہیں, مطلب ان کو نہیں ہوتا. because the time gap and the sequence of events is very I different. mean, and men usually don't believe in oral sex here. So وہ بھی ان کی ایک and for women it's very important. Or the duration for man it's like 10 minutes and for women it's like 1 hour to get there. تو اس کی compatibility کا بھی کوئی اندازہ کوئی خاص خواتین کو نہیں ہے. And I think ایک چیز جو میں بڑا اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیکشول اویئرنیس آ جاتی ہے 12-13 سال کی عمر میں لڑکے. ڈاکٹر صاحب اس سے بھی پہلے ٹرسٹ می آن دیٹ. I mean I have been a child. تو 8-9 سال کی عمر میں تمہیں پتہ ہوتا ہے تو کچھ کہ کچھ ہے. اس میں we get married at the age of 26-28. Yeah. What are we expecting the teenagers to do in that period when they have sexual urges? Doctor Saab, we can't even talk about masturbation here. I mean, اب جب آپ ایک ایسی یونین میں میرج ہو یا پارٹنرشپ ہو جس میں your sexual life is in tatters, it starts affecting your mind in so many ways. You become irritable, you become snappy, you become edgy, you become whiny and exactly. Yeah. It affects other people around you and nobody knows why. Why? And maybe you yourself don't know why. You yourself, یہ سب سے بڑی tragedy, آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا اس کا. And one of the reasons میں مذاقاً کہتا ہوں اپنے کولیگس کو کہ آپ انگلینڈ امریکہ میں جائیں, وہاں پہ جس دکان میں جائیں they greet you with a smile. کوئی واچ مین ہے وہ بھی اسمائل کرے گا, ڈرائیور بھی. یہاں فرعون کی طرح آپ کو دیکھتا ہے جو بھی آپ جاتے ہیں. میں بھی حیران ہو جاتے ہیں بیکاز میں نے یہ اپنی عادت ڈالی ہے کہ جو بھی آتا ہے میں کئی دکان میں بھی جاتا ہوں میں ہنس کے السلام علیکم کیسے ہیں آپ, تو وہ یوں سے ہو جاتے کہ کیسی کہو جی خاتون ہے. So I sometimes wonder, is it because they don't have a very satisfying sex life? Yeah, maybe that's why. اچھا دوسری ڈاکٹر صاحب جو کریو ہے اس کا سیکس کا مین اینڈ ویمن میں بہت ڈسپیرٹی ہے. مے بی بیکاز آف ٹیسٹوسٹرون مین وانٹ اٹ لائک ریگولرلی. اور تو اس میں آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے چیٹنگ کی, I think if you want your husband to be truthful and faithful, then the wife should do whatever she can to manage that. Sorry? To manage that. To cope with that. Otherwise, he is going to fool around, and that will be worse. Yes. So yahan pe she has to do an extra bit. Mera nahi khayal usme koi haraj hai, but if he starts fooling around, then there is no end to it. Yeah. So most affairs that take place, it's because of this particular reason. That you are not sexually satisfied with your partner. So that is very, very important for a stable marriage. اور میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑی حیران ہوتی کہ سب سے امپورٹنٹ یور لائف ریوالوز اراؤنڈ سیکس, اور لوگ یہ بات ماننے سے اور اس کی اہمیت جاننے سے ہم گناہ کی طرح انکار کرتے ہیں. ہم بہت کنفیوز کر دیا اس چیز کو کہ آپ کے اگر آپ کا دل کرتا ہے یا آپ اس پہ بات کرتے تو آپ کا کیریکٹر خراب ہے. وائی از دس ایسوسیٹیڈ دس کریونگ دا موسٹ امپورٹنٹ فیلنگ ان لائف ود؟ آئی تھنک اس کا تعلق ہماری منافقت سے ہے, بیکاز جس طرح بہت سے اور معاملات میں ہم منافق ہیں, اس کے بارے میں بھی وی پریٹینڈ نوئنگ ویری ویل کہ اس کے کتنے مسائل ہیں اور اس کی کتنی یوٹیلیٹی ہے. We pretend it's something dirty and we shouldn't talk about it. اور اگر عورت بات کرے تو وہ تو بہت ہی بیہودہ وہ بیہودہ سمجھا جاتا ہے. So we really have to change these attitudes.
اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کیا بولتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں سیکشل ایجوکیشن کے بارے میں واٹس یور پوائنٹ آف ویو؟ اس پہ Because I'm very confused. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس پہ ویسٹ پہ بھی بہت ریسرچ اور کام ہوا ہے اینڈ ان سم اسکولس اٹس کمپلسری. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہمارے ایڈلٹس جو ہیں وہ اپنے ایٹیچیوڈس یا پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے ایٹیچیوڈس کو اسٹریٹن آؤٹ نہیں کریں گے, وی شوڈ ناٹ انفورس اٹ, وی شوڈ ناٹ push it down the throat of the children. No, because مجھے بھی کئی دفعہ لگتا ہے کہ ایک بچے کی انوسنس بھی تو ہے نا, اس کو بھی تو رکھنا ہے. So at what age? I think ہمیں یہاں تک تو ان کو دینی چاہیے یہ ایجوکیشن کہ آپ کو کون سی وہ جو کہتے ہیں سیف ٹچ ہے اور کون سی, وہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری, ویجیلنس بہت ضروری ہے. بٹ اینڈ دین اگر آپ سیکس کی انیٹمی اور فزیولوجی کی بات کریں, ایون دیٹ از کوائٹ ایکسیپٹیبل. جو ایموشنل سائڈ ہے آئی تھنک وہ پھر ایج کے ساتھ آتی ہے یا ایج کے ساتھ ان کو خود سمجھ آ جاتی ہے. بٹ چائلڈ ابیوز اور بائی پیپل ان سائڈ دا ہاؤس اور آؤٹ سائڈ دا ہاؤس, اس کی پریکاشن اگر آتی ہے سیکس ایجوکیشن میں تو دیٹ مسٹ بی گیون. اوکے چلیں جی, اب ہم آ جاتے ہیں میرے جیسی خواتین ہیں جن کو ہو گیا مینوپاز, ہارمونز ہو گئے ہیں ختم, ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ آئی تھنک اکثر عورتوں کو اپنے نواسوں نواسیوں کو اور پوتوں پوتیوں کے بڑا شوق ہوتا ہے. آئی تھنک یو شوڈ, دیٹس فائن, بٹ آپ اپنی زندگی کا ایک اور مقصد بھی رکھیں. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ 1900 میں ہماری جو لائف سپین تھا وہ 42 ایئرس تھا. ایگزیکٹلی. اب ہماری 2 زندگیاں ہیں. بالکل, 80 پلس تک ہم جاتے ہیں. سو مینوپاز اگر 45-50 میں ہوا ہے تو یو اسٹل ہیو 30-35 ایئرس. اور اس لیے کیونکہ اس پہ اسٹڈیز اتنی نہیں ہو سکیں بیکاز آپ کا لائف اسپین ہی اتنا نہیں تھا نا. جی. اب یہ جو ہو گیا ناؤ پیپل آر ایکچولی مینوپاز پہ بہت بات کر رہے ہیں اور اس کے ڈپریشن کی بہت بات ہو رہی ہے, موڈ سوئنگس کی بہت بات ہو رہی ہے. سو ڈو یو تھنک اس ایج پہ خواتین کو تھیراپی ایک آپشن کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ آئی تھنک پہلی چیز تو آپ سیلف ہیلپ پہ جائیں. اوکے. میک اے لسٹ آف آل دوز تھنگز دیٹ یو آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو بٹ نیور ہیڈ ٹائم. ناؤ از دا ٹائم ٹو ڈو دیٹ. نمبر 2, اپنے میپس جو لائف کے میپس ہیں جس کے مطابق زندگی گزارتی رہی ہیں ان کو ریویو کریں. آر دے اسٹل ویلڈ اور ڈو یو نیڈ ٹو پریپیئر اے نیو میپ فار دا نیکسٹ 10 years اینڈ 10 years اینڈ 10 years. ہم لوگ اکثر پرانے میپس کے ساتھ ہی چلتے جاتے ہیں ایون وین دے آر irrelevant. ہیو اے پرپز ان لائف جس کے ساتھ آپ اپنے باقی 20-30 سال گزاریں. اور ایک چیز what you can always do, people like yourself, give back to society. جتنی خوشی آپ کو اس میں ہوگی اور سیٹسفیکشن ہوگی وہ پیسے میں یا کسی اور چیز میں نہیں ہوگی. So there is abundant of things that you can do. اور پلیز اپنے چہرے کی جھریوں کا یا اس کے اسکن کے لوز ہونے کا ماتم نہ کریں. ان جھریوں کو میڈل سمجھیں اپنی وزڈم کا. And there has been research comparing, would you like to be your old self young again or be prepared what you are in the middle age? And almost everybody said the advantages are more in the middle age than in the younger age. Yeah. مجھ سے کئی دفعہ بچے پوچھتے ہیں کہ because they are entering life and I say I hate to be in your shoes. Seriously. I'm near the finish line. نہیں, اولڈ ایج کا ایک سب سے جو ایک وہ ہے نا, آپ سم ٹائمز آپ سے پریشر ہٹ جاتا ہے of anything to prove yourself or you know be someone. ایک سکون آ جاتا ہے, ایک صحیح فریڈم اور لبریشن. یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یو ڈونٹ بادر کہ میں آج شادی پہ جا رہی ہوں تو مجھے کیسے میں سب سے اچھی لگوں یا میں نے اب ایک نیا بیگ پکڑنا ہے. سیریسلی ود ایج یو لرن کہ کیا چیز امپورٹنٹ زیادہ ہے, یو نو. اچھا ڈاکٹر صاحب چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں. آپ نے جو زندگی میں خوش لوگ دیکھے ہیں, آپ نے آبزرو کیا ہی ہوگا, ان میں کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں؟ کون لوگ واقعی خوش ہوتے ہیں؟
دیکھیے خوشی کے لیے اور یہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک آپ کی مٹیریل ویلتھ جو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. ایک آپ کا مائنڈ سیٹ اور ایک آپ کو خوشی مینوفیکچر کرنے کے طریقے کتنے آتے ہیں. اب یو ول بی سرپرائزڈ بٹ مٹیریل ویلتھ جو ہے اٹ اونلی میٹرز 10%. سر میں نہیں مانتی. میں اب اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ہیڈونک اڈیپٹیشن. اس کا مطلب ہے کہ یو ہیبیچویٹ اور اڈیپٹ ٹو ہیپینس. آپ کی جس دن شادی ہوئی یو ور ہوپ فلی اوور دا مون. ٹوڈے آر یو فیلنگ دا سیم ہیپینس اور از اٹ بیکم ہیبیچویٹڈ. آپ نے پہلی نئی گاڑی لی اس وقت آپ کی کیا ہیپینس تھی, آج اٹس میننگ. سر وہ ایڈرینلن رش ختم ہو گیا نا, تب تو وہ ہارمونز تھے نا. It takes about 2 weeks and you get over that. اسی لیے مٹیریل گین سے خوشی نہیں ملتی. لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو. لیکن سر پیسے کی جو ایک وہ ہوتی ہے نا تسلی, وہ نفسیاتی مسئلہ ہے نا, پیسے کا نہیں ہے. لیکن سر اگر نہ ہو تو وہ جو فکریں ہیں. There is a very famous research US میں where they found کہ if your income is less than $6,200 per month, $6,200, you can't be happy. آپ کو فوڈ کی فکر ہے, ہیلتھ کی فکر ہے, سیفٹی کی, ہاؤسنگ کی. But after $6,200 a month income, any further accumulation of wealth has very little to do with happiness. Oh. If happiness was dependent on wealth, تو آپ کے جتنے فلم stars ہیں, politicians ہیں, they would be the happiest. But they have the highest rate of depression and drug addiction. It doesn't work that way. آپ اگر مجھ سے پوچھیں it's your mindset. اگر آپ تو بالکل عمر جیسی باتیں کر رہے ہیں جب میں اس سے پیسے مانگتی ہوں. چلے you should thank me for that. اچھا ڈاکٹر صاحب چلیں اب ایڈکشن پہ بات کرتے ہیں. ہاؤ کامن از اٹ ان پاکستان؟ ہمارے ہاں کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں بٹ وہ اتنے ریلائبل نہیں ہیں. آئی ووڈنٹ ٹرسٹ دیم. بٹ ہمارے ہاں الکوہول ابیوز بھی ہے, ہیروئن ابیوز بھی ہے, آئس بھی ہے, کینابس تو بہت کامن ہے. کوک آج کل جی ہاں, دیٹ اگین ہیز کم اپ ایز اے پرابلم. دس از مور کامن ٹین ایجز میں, ارلی ایڈلٹ لائف میں, کالج اسٹوڈنٹس میں. اس کے ریزنس کیا ہیں؟ سم ٹائمز یو ہیو سم سائکیاٹرک پرابلم اور فزیکل پرابلم جس کی ریلیف کے لیے آپ لیتے ہیں. بٹ موسٹلی اٹس پلیزر. میں نے دیکھا لوگ پلیزر کے لیے, ریکریشنل کے لیے لیتے ہیں یا ایکسپیریمنٹل یوز کے لیے لیتے ہیں, اور اس کے بعد they get used to it, and then first they abuse the drug, then the drug abuses them, and this goes on. تو تھرو آؤٹ یور کریئر آپ نے اس میں انکریز دیکھا ہے, ڈیکریز دیکھا ہے, کیا ہے؟ میں نے ورائٹی دیکھی ہے بیکاز when I started here اس وقت ہیروئن ابیوز سب سے 80s. Yes. اس وقت کوکین was unheard of. بہت کم. بیکاز اگین اٹس اے رچ پیپل ڈرگ نا کوکین. تو ایک عام انسان تو وہ کر ہی نہیں سکتا. سو دے آر انٹو آئس اینڈ گانجا اینڈ یو نو ہیروئن. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کیور ریٹ بڑا پور ہے ایون ان دا ویسٹ, اور ہمارے ہاں تو اس سے بھی کم ہے. اٹس اباؤٹ 10%. اینڈ دس از وائی ونس یو آر ان دس پرابلم اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ دم. ہمارے ہاں جتنے سینٹرز ہیں پرائیویٹ اینڈ سرکاری, ان میں زیادہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی 10 دن کی, ریہیبلیٹیشن نہیں ہوتی. سو انویریبلی دا پرسن گوز بیک, اسٹارٹ اسموکنگ اگین, دین کمز بیک اگین. لیکن اس سے زیادہ ایک اور فنامنن جو میں نے دیکھا ہے جس پہ مجھے کافی انٹرسٹ ہے وہ ہے لو ایڈکشن. دیٹ از اے ٹیریبل اسٹیٹ ٹو بی. واٹ از دیٹ سر؟ لو ایڈکشن ہوتی ہے where you think you are in love but actually you are addicted to that person. اور وہ لوگ جن کو بچپن میں پیرنٹس سے صحیح اٹیچمنٹ نہیں ملی بیکاز either they were absent or they were too indifferent, تو ان کی جو نیڈ فار اٹیچمنٹ ہے وہ چلتی رہتی ہے unfulfilled.
So whenever they find a person in their life who fulfills that hunger for emotional attachment, they get addicted to him or her. اور وہ پھر ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے جو ایڈکشن ٹو اے ڈرگ ہوتا ہے. But is it a bad thing if someone is giving you love? نہیں, it is, because you are constantly thinking about that person. The moment he goes to another city or country, you are getting withdrawals, you become very jealous. He is controlling your life, you constantly want to be with him, and if for any reason there's a breakup, You're done. you are shattered. یہ اور برین میں دا سینٹر فار دس ایڈکشن از ویری کلوز ٹو کوکین ایڈکشن. تو اٹس ایکچولی اے ٹرم دیٹ از یوزڈ ویری سیریسلی. تو آپ نے دیکھے ہیں ایسے مریض؟ سو ان کا کیا علاج؟ سب سے زیادہ جو میں نے ایڈکشن کا وڈرول دیکھا ہے وہ گے کپلس میں دیکھا ہے. دے آر شیٹرڈ بیکاز ان کی انویسٹمنٹ بہت ہوتی ہے ایک دوسرے میں. And that you hardly find, a partner in those relations. یہ بھی تو ہے نا، مطلب خواتین کا اور مردوں کا تو ہوتا ہے ایک چھوٹا دوسرا اگلا 3 مہینے میں تیار ہوا. لیکن اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ہیر رانجھا کا اور سونی مہیوال کا اور لیلا مجنو کا قصہ ہے. اب آپ مجنو کی سائیکی سمجھیں کہ وہ مارا پھر رہا ریگستان، پاگل ہی ہو گیا ہے، تو وہ اب ایڈکشن نہیں ہے. بالکل ایڈکشن ہے. یو لوزر، I'll call them losers. And then you have this Madam Heer جو اپنے باپ کی عزت نیلام کر کے ہاں میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے. اور وہ جو مٹکے پہ آتی تھی خاتون خود وہ تو مر ہی گئی نا بیچاری. That is love addiction. You wouldn't want your child to be this person to be a role model. So again, بچپن میں اپنے بچوں کو اتنی سیکیورٹی دو، اتنا لو دو کہ nobody should be like کہ وہ اس کے بغیر جی نہیں سکتے. اس میں عفت nobody has died from love toxicity, but people have died from love deprivation. They commit suicides. وہ تو ایکسٹریم ہے، بٹ اس سے پہلے بڑی سٹیجز آپ کی لائف ہی ختم ہو جاتی ہے، آپ کی ساری پرسنالٹی ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. There's no way to get out of it. وہاں آپ کی بات صحیح ہے کہ therapy does help. Therapy will help you get in touch with what you were as a child and learn new ways of handling the world and yourself after giving up that part of it, grieving and going through the whole of it. پھر تھیراپی ہیلپ کرتی ہے. اچھا چلیں اس ریئل ایڈکشن پہ آتے ہیں. واٹ آر دا سائنس جو کہ پیرنٹس کو، بیکاز بہت، میں تو جس سرکل میں موو کرتی ہوں وہاں تو بچوں میں کوکین از لائک عام. میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. وی آل نو کہ ہاؤ کامن اٹ از اینڈ چلڈرن آر سفرنگ اینڈ پیرنٹس آر ریئلی ورڈ. اور بہت بچوں کے میں نے دیکھا ہے کہ نیند میں ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، وچ مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ڈرگ سے بھی ایسوسیٹیڈ ہیں. اف یو اوور ڈوز کر لو یا کچھ کر لو، ینگ ڈیتھس بہت ہو رہی ہیں. سو واٹ آر دا سائنس پیرنٹس شوڈ لک فار کہ ہمارے بچے میں کوئی ایشو تو نہیں ہے ایڈکشن کا؟ آئی تھنک اس میں ایک تو ان کی ارریگولیرٹی ہے، سلیپ کی، کھانے پینے کی، سوشلائزنگ کی. اسکول میں اکیڈیمک ڈکلائن ہے، فزیکل ہیلتھ میں ڈکلائن ہے. You might find in their bathroom or in their bedroom. And they're avoiding you. ہاں جی. You might find pills or tablets or injection syringes empty. پھر you might find strange kind of people approaching them at home or supplying them stuff, staying out late, نئے friends بننے شروع ہو جاتے ہیں. Speech slurred ہو جاتی ہے اگر وہ آئیں، آنکھیں لال ہوتی ہیں. So all these factors should alert you. Are there any special kind of chemicals you have جس سے آپ کی آپ ایڈکشن پرون زیادہ ہوتے ہو؟ اس سے کیا مراد؟ مطلب کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا، انفیکٹ آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ کیمیکلی ان سے ہضم نہیں ہوتا کچھ. نہیں وہ یہ ہوتا ہے there are some people who are genetically, because of certain neurotransmitters in the brain, they are more vulnerable to become addicted. Okay. ان کے لیے تھوڑی سی بھی اگر کینابس ہو یا کوکین ہو they become addicted. There are others who may never. So ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ they may have a family history and so they may be vulnerable. اب یہاں پہ
ایک جو میسج بہت امپورٹنٹ ہے فیملیز کے لیے کہ اف یو فائنڈ یور سن اور ڈاٹر انوالوڈ ان دس اور ان اے بروکن لو افیئر، پلیز اس کو کرمنلائز نہ کریں. گیو دیٹ چائلڈ سپورٹ، لو، کمفرٹ، اے سینس آف اسٹرینتھ. بی ود دا چائلڈ، ناٹ کنفرنٹ دا چائلڈ. یہ ہمارے ماں باپ نہیں کرتے. وہ ڈنڈا لے آتے ہیں، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی سختی سے پیش آتے ہیں. دین دے گو آؤٹ سائڈ اینڈ گیٹ ہیلپ فرام ادرس اینڈ دے آر ناٹ دا رائٹ پیپل. اور ماں باپ کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہاں پہ ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ بچی نے لو افیئر کیا اور اب بیکاز دا مین ہیز ابینڈنڈ ہر، شی از بروکن، اس کو گلے لگانا. یہ ان کا صحیح ٹرائل ہے. گالیاں تو سب دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو مطلب میرے ٹائم میں تو ہم اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا سکتے تھے، تو ہم تو خود ہی رو رو کے ٹھیک ہو گئے تھے. نہیں، بٹ آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کا رشتہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو کہ سر میرا تو ایسا ہی ہے. She can tell me anything. Now, don't you think every parent should have that kind of a relationship? I don't know کہ یہ ٹھیک ہے. They don't have. اگر کسی کی بیٹی کا کسی کے ساتھ لو افیئر تھا چھپا ہوا اور اس نے ابینڈن کر دیا and she is in tatters, you should have the courage and the trust to still embrace her. Yes. And even, I mean میرے خیال سے تو your child can do anything. I mean you forgive it. I can forgive anything my child commits. I wish our parents listen to this because they don't. Yeah. میں نے ایک والد تھے جو مجھ سے پوچھ رہے تھے اسی سلسلے کی بات، تو میں نے ان سے کہا تم اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا رشتہ رکھو کہ کل کو کوئی یہ کہے نا کہ میں تمہارے باپ کو تمہاری ویڈیوز بلیک میل کر کے دکھاؤں گا، دکھا دو. وہ یہ کہے کہ پہلے میں خود جا کے بتا دیتی ہوں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از دا ریلیشنشپ. دس از ویئر پیرنٹس فیل میزربلی. آپ نے بہت اپنے وہ ہائی پیڈسٹل پہ ایک بٹھایا ہوتا ہے، جبکہ آپ کی اولاد بچے ہیں وہ آپ کے. And frankly, if they have done that messy thing, you also have a role to play in it. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اینڈ اب آپ کو یو ہیو ٹو بی اے ریگولر پارٹ آف گڈ لائف شو، کیونکہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جتنی ہم اس پہ بات کریں گے وہ کم ہے. دس از مائی بلیف. کیونکہ اگر یہاں سب ٹھیک نہیں ہے نا تو کچھ ٹھیک نہیں ہے. آپ صحیح. ایوری تھنگ از ہیئر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ شو میں ہم کسی اور ایشو پہ بات کریں گے. خدا حافظ.